वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़े हैं। शारा दस्तूर पर जो 2 बड़े टावर तामीर किए गए हैं उसमें इमरान खान साहब का भी अपार्टमेंट था, अलीमा खान साहबा का, जिनकी तरफ से अडयाला जेल के बाहर PTI के अरकान को पहुंचने के लिए कहा गया था। आज भी वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इकट्ठे नहीं हुए। नाज़रीन, वो फैसला आ चुका है जिस फैसले का बड़ी बेचैनी, बड़ी बेताबी के साथ इंतजार किया जा रहा था। अब वो फैसला क्या है, एक तो उस फैसले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, दूसरा आप देखने वालों को बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, कौन किससे नाला है, क्यों नाराज है और मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। इमरान खान का क्या बनेगा, इस पर भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आगे चल के आपके खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे ईरान अमेरिका तनाज़े से। लेकिन ब्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। ईरान अमेरिका तनाज़ा 28 फरवरी से इसका आगाज हुआ और फिर पाकिस्तान की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह जंगबंदी हुई जो कि आज तक बरकरार है। बदकिस्मती से जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड था वो ना हो सका और जो गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात पे जो हमले हुए, उन हमलों की पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ना सिर्फ मज़म्मत की गई बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मुज़म्मती बयान के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है और जो जंगबंदी है उस जंगबंदी को बरकरार रखा जाए, ये भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम फ़रीक़ैन से इस बात का तकाज़ा, इस बात की अपील की गई है। बज़ाहिर तो अगर हम देखें तो जो मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमले हुए हैं उसके बाद आपको माहौल जो है वो हॉस्टाइल दिखाई देता है। लेकिन अगर हम पसे पर्दा जो सफारती कोशिशें हैं उसका एनालिसिस करें तो ईरान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं, गो के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नहीं हो सका, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस बात का बरमला एतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में मुज़ाकरात की जानिब मुस्बत पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान के किरदार को ईरान की जानिब से सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को अमेरिका की जानिब से सराहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल को दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से, दोनों मुतल्लिका स्टेक होल्डरों की जानिब से सराहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पर बतौर सालिस दोनों ममालिक का, अमेरिका ईरान का जो है वो एतमाद मौजूद है। और जो अब्बास इराक़ची का स्टेटमेंट है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों से पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, अमेरिका सदर ट्रंप की जानिब से जो कुछ हफ्तों पहले बयान दिए गए वो बड़े सख्त थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मजमूई तौर पे अगर आप सदर ट्रंप के बयानात का एनालिसिस करें तो उसमें वो पहले वाली सख्ती नहीं पाई जाती, जो इस बात की जानिब इशारा है कि पसे पर्दा मुस्बत पेशरफ्त चल रही है, मुस्बत सफारतकारी चल रही है। अब इंतज़ार ये है कि ब्रेक थ्रू कब होता है। तो अच्छी खबर का हमें भी इंतज़ार है, आप देखने वालों को भी इंतज़ार है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल और कोर्ट इश्यूज़ की। सबसे पहले तो आप ये देखें, हमने इंट्रो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, इमरान खान साहब का तज़किरा किया कि उनका क्या बनेगा। आज मंगल का दिन है। मंगल का दिन मतलब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों का दिन, और अलीमा खान साहबा की तरफ से आज मुलाकात के दिन के लिए जो अपील कर रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, सूबाई असम्बली के अरकान हैं, सेनेटर हजरात हैं, वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे। आज भी आप देखें कि अलीमा खान साहबा के इस अपील पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अडयाला जेल के बाहर नजर नहीं आएंगे। और फिर जो इख्तलाफात चल रहे हैं,
علیمہ خان کی طرف سے جو پارٹی قیادت کے اوپر الزامات لگائے گئے، سوالات اٹھائے گئے، جس سے یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے بشمول سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، وہ عمران خان کے ساتھ اتنے لائل نہیں ہے جتنا ان کو لائل ہونا چاہیے۔ تو آج جب علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی تو سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب دونوں کا ٹاکرا تو ہوا لیکن کوئی مکالمہ نہیں ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت سے گریز کیا۔ اب کہنے والے اور بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ ہی وہ شخصیت ہیں جو سلمان اکرم راجہ کو پاکستان تحریک انصاف میں لے کے آئی ہیں، لیکن وہاں پر جو علیمہ خان صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اسٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے، جس میں ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل 1 شارع دستور پر جو 2 بڑے ٹاور تعمیر کیے گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب کا بھی اپارٹمنٹ تھا۔ اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ خان صاحب نے اپنا اپارٹمنٹ جو ہے وہ فروخت کر دیا، بلکہ انہوں نے دوسرا اعتراف یہ کیا کہ میرا بھی اسی کانسٹیٹیوشن 1 میں اپارٹمنٹ تھا، اور میرا اپارٹمنٹ جو ہے اس میں علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو کانٹریکٹر ہے، جو بی این پی کمپنی ہے، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، میرے پیسے وہ کمپنی کھا گئی ہے۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جو کانسٹیٹیوشن 1 کا جو تنازع چل رہا ہے، جس پر میڈیا پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور و غوغا ہے، تو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ کمپنی میرے ساتھ بھی فراڈ کر گئی ہے، میرے پیسے اس کمپنی نے دینے ہیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ بی این پی کمپنی جس نے سی ڈی اے سے یہ پلاٹ لیا تھا 2005 میں، نیلامی میں ہائیسٹ بڈ کے میں جا کے اس نے یہ پلاٹ خریدا تھا، لیکن لگژری ہوٹل بنانا تھا۔ لگژری ہوٹل تعمیر کرنے کے بجائے بی این پی کمپنی کی جانب سے یہاں پہ لگژری فلیٹ بنا کر جو ہے وہ فروخت کر دیے گئے۔ یعنی ایک جو لیز کے اوپر سرکاری زمین حاصل کی گئی، اس لیز ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی گئی، لگژری ہوٹل کی بجائے لگژری اپارٹمنٹ تعمیر کر لیے گئے، اور دوسرا علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے۔ یعنی جو اپارٹمنٹ خریدنے والے ہیں، عوام الناس کہہ لیں، الیٹ طبقہ آپ کہہ لیں، ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، جس کی آج علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر نشاندہی کر رہے تھے۔ اب میڈیا، سوشل میڈیا پہ چاہے حکومت کو کرٹیسائز کیا جائے کہ اتنے سال تک حکومت کیوں خاموش رہی، اور پھر سپریم کورٹ کے 2019 کے جس فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جس فیصلے کا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا، وہ فیصلہ بھی آ چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس کے بعد سی ڈی اے کے حکام جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن 1 کی عمارت کو خالی کرانے کے لیے وہاں پہ پہنچے تھے، تو میڈیا پہ کہا گیا کہ حکومت اتنے سال خاموش کیوں رہی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جب 2019 میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، جسے متاثرین کی طرف سے بی این پی کمپنی کی طرف سے یہ کہے کہ اس فیصلے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں تو اگر کسی جگہ پہ لیز ایگریمنٹ کی وائلیشن ہوئی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں اس کو ریگولرائز کر دیا تھا، انڈورسمنٹ کر دی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کیا بتا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 8 سال میں جو 17.5 ارب روپے کی اقساط بی این پی کمپنی نے ادا کرنی تھی، پہلی قسط تو 2021 میں ادا کر دی گئی، لیکن اس کے بعد کمپنی ڈیفالٹ کر گئی۔ تو اس پہ حکومت کو قرض کرنے کی بجائے، سی ڈی اے کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے، جو متاثرین ہیں انہیں متعلقہ کانٹریکٹر، متعلقہ کمپنی کو پکڑنا چاہیے کہ جب ایک مرتبہ آپ کو سپریم کورٹ نے ایک وے آؤٹ دے دیا، 17.5 ارب روپے کی آپ کو پینلٹی دی، جس کے تھرو آپ وہ ادائیگیاں کر کے اپنا جو پلاٹ ہے کانسٹیٹیوشن 1 جو ہے ریگولرائز کرا سکتے تھے، آپ نے اس میں ڈیفالٹ کیوں کیا؟ آپ نے اس کی انسٹالمنٹ کیوں نہیں ادا کی؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا تھا، جو شارٹ آرڈر آیا تھا، کہ اگر انسٹالمنٹ نہیں ادا کی جاتی بی این پی کمپنی کی جانب سے تو 30 دن کے بعد جو سی ڈی اے ہے وہ کمپنی کی لیز منسوخ کر سکتا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ قرار دے رہی ہے اپنے اس فیصلے میں جو کہ دیا گیا، جس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ یہ قرار دے رہی ہے کہ جو لیز منسوخ سی ڈی اے کی جانب سے کی گئی ہے وہ قانون کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے۔ 8 سال کی اقساط ادا کرنے میں کمپنی ڈیفالٹ کر گئی، جس کے بعد سی ڈی اے نے لیز ایگریمنٹ منسوخ کر دیا، اور یہ قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر بات ختم ہو جاتی، لیکن پھر بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو وزیر اعظم نے کانسٹیٹیوشن 1 ٹاورز کے معاملے پر انکوائری جو کمیٹی بنائی ہے وہ کیا رپورٹ پیش کرتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دوبارہ ذکر کریں گے علیمہ خان صاحبہ کا،
جن کی طرف سے اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے ارکان کو پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا، آج وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اکٹھے نہیں ہوئے۔ اب علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ اپیل اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جاتے ہیں تو باقی جو تنظیم ہے، باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ارکان ہیں جنہوں نے ان کو منتخب کروایا ہے، ووٹ دے کے وہ بھی آٹومیٹکلی اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں گے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جن کی وجہ سے معاملات اب اس نہج پہ آن پہنچے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب کے علاج معالجے کی بھی بات کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کا، بشرا بی بی صاحبہ کا علاج معالجہ تو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی جانب سے کروایا جا رہا ہے، لیکن اگر ملاقاتوں میں کہیں رکاوٹ آئی ہے، بندش آئی ہے، تو یہی عمران خان صاحب کی ہمشیر گان تھی جو ان کے ساتھ ملاقات کر کے آتی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد ایسے بیانات دیے جاتے تھے خاص طور پہ قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کے خلاف، جس کے بعد یہ بندشیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج اگر علیمہ خان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سے اپیل کر رہی ہیں کہ آپ پہنچیں اڈیالہ جیل کے باہر، وہاں پہ پروٹیسٹ کریں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر پہنچیں، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر پہنچیں تاکہ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت ملے، خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو ان کے ذاتی معالجین سے ان کا علاج معالجہ کروایا جائے، تو یہ علیمہ خان صاحبہ کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا جب وہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جو ہے گمراہ کن اور بے بنیاد قسم کے نہ صرف الزامات لگائے جاتے تھے، بلکہ خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ تھا وہ بھی سیاسی اور عسکری قیادت کے خلاف بڑا متحرک ہوا کرتا تھا۔ یہ اس کے نتیجے میں سب کچھ آج پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یا معاملات اس نہج پہ جو پہنچے ہیں اس میں علیمہ خان صاحبہ کے، ان کے عمران خان صاحب کی بہنوں کے جو بیانات تھے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔